دعوت خطاب دے رہا ہوں جن کو اہل سنت کنز العلماء کے نام سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، شاید مانتے بھی ہیں، اور یقیناً مانتے ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی آپ کی خدمت میں آپ تشریف لائیں۔ آج کے اس تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت سیمینار سے آپ خطاب فرمائیں۔ میں جتنے سامنے دوست تشریف کھڑے ہیں میں ان کی خدمت میں یہ سے 12 بلکہ بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم۔ عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا، مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی، مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی، جانتی ہے پوری ملت تاجدار گولڑا، مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی، جانتی ہے پوری ملت تاجدار گولڑا، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، ایسی قوت ایسی جرت تاجدار گولڑا، جس سے مرزا قادیانی ہو گیا ذلت نشاں، ایسی قوت ایسی جرت تاجدار گولڑا، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، جانتے ہیں تیری عظمت تاجدار گولڑا۔ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جو گلشن علماء و مشائخ کے چمکتے چہروں کا سجا ہوا ہے، مسند رشد و ہدایت کے معزز تاجور، جانتے ہیں تیری عظمت تاجدار گولڑا، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے،
تاجدار اہل سنت تاجدار گولڑا. دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری مسند پہ کھڑے، دل سے کہتا ہے یہ آصف تیری مسند پہ کھڑے. تاجدار اہل سنت تاجدار گولڑا، عاشق ماہ رسالت تاجدار گولڑا، شارح ختم نبوت تاجدار گولڑا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ محمد نظام الدین جامی صاحب زیدہ شرفہ، نہایت ہی جلیل القدر مشائخ اعظام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطب دوراں امام اہل سنت سیدنا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس سرہ العزیز کے گنبد کے زیر سایہ تاریخ ساز تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تاجدار گولڑا شریف کی وہ تاریخ ساز ضرب جس کے نتیجے میں ایوان کفر کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ختم نبوت کا جھنڈا آفاق پہ مزید روشن ہوا. اس سنہری اور تابناک موقع پر آج اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ کا وہ سہرا کہ جس کی چمک سے آج بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں تجلیاں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، وہ یہی مرد حق پرست ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر وہ تابناک کردار ادا کیا کہ میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں فضائے عشق پہ تحریر کی تو نے نوا ایسی، میسر جس سے آنکھوں کو ہے اب تک اشک النابی. اس مرد حق پرست نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، یہ مختصر سی گفتگو اس کردار کو بیان کرنے کے لیے وسعت نہیں رکھتی. ایک طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیے اور دوسری طرف تاجدار گولڑا شریف رحمہ اللہ تعالی کے تابناک کردار کو دیکھیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے اس امام وقت کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھتے ہوئے قیامت تک کی حالات کو سامنے رکھ کر جو غیب کی خبریں دی تھیں ان میں ایک خبر یہ بھی تھی، فرمایا یہ میرا علم کبھی جام نہیں ہوگا، اس کے چشمے ہر دور میں رواں دواں رہیں گے، ہر دور کے اندر میرے علم کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے. وہ کیا کریں گے؟ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. دین کے اندر مختلف قسم کی جو آمیزش ہوگی، دین پر جو حملے ہوں گے اور متاع ملت کو لوٹنے کے لیے جو مختلف قسم کے سازشی میدان میں اتریں گے،
اور ہر دور کے اندر میرے ورثاء پیدا ہوں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ غالی لوگوں کی تحریف کا خاتمہ کریں گے. وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کی ہیلا سازیوں کا وہ محاسبہ کریں گے. وتاویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تعویلوں کا وہ حساب پاک کریں گے. یہ دین کے بڑے 3 محاذ جس پر جہاد کی نشاندہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دی تھی. علم غیب سے یہ بھی تعین کیا کہ فتنے کتنے قسم کے ہوں گے، اور پھر ان کے مقابلے میں حق کی آواز کا کردار کیسا ہوگا. ایک طرف ہم اس حدیث شریف کو پڑھتے ہیں اور دوسری طرف تاجدار گولڑا کے کردار کو دیکھتے ہیں. ان کا قلم، ان کا علم، ان کا زور استدلال، ان کا تدبر، ان کا تصوف، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، ان کی دن رات کی محنت، ان کا تاریخ میں سنہری کردار، اس کو سامنے رکھ کر جس وقت ہم حدیث شریف کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن جن محاذوں کا تعین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامل ورثاء کے لیے کیا تھا کہ وہ پڑھ کے چپ نہیں بیٹھیں گے، میدان میں اتریں گے، باطل سے ٹکرائیں گے، طوفانوں کا رخ موڑیں گے. ان بڑے ناموں کی تختیوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک چمکتا نام تاجدار گولڑا کا ہمیں نظر آتا ہے. وہ سید زادہ جس نے علوم کے سمندر پیے، وہ نسب کے لحاظ سے عظمتوں کے ہمالیہ پہ فائز، اور کسب کے لحاظ سے گلشن تاریخ کا وہ لالا جس کو رب ذوالجلال نے علم اور حکمت کے وہ انداز دیے. ان کا طرز استدلال ایسا کہ جس کی بنیاد پر بڑے بڑے کو اپنے علم کے دعوے بھول جائیں. وہ تفسیر کے لحاظ سے اگر لکھنے کا سوچتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے دیوان صاحب نے جب تفسیر کی طرف متوجہ کیا، میں نے فقط خیال تفسیر کیا، اتنے مضامین کا القاء میرے ذہن پہ ہو گیا، اتنے مفاہیم میرے سامنے آ گئے محض ایک بار خیال تفسیر پر، کہ فرماتے ہیں جو کچھ ذہن میں آ چکا ہے اگر نوکے قلم پہ لاؤں گا تو اس کے لیے ایک پوری عمر درکار ہے. وہ تاجدار گولڑا رب ذوالجلال کے فضل سے جن کا فضائے فکر میں اڑتا ہوا شہباز، اس کی پرواز کی پیمائش بڑی مشکل ہے، اور جن کے غواص فکر میں ڈبکی لگانے والے غواص کی اس گہرائی کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. خالق کائنات نے ولایت کے لحاظ سے بھی وہ شہبازی عطا کی کہ کانٹے گلاب بنتے رہے اور ذرے آفتاب بنتے رہے. وہ اگرچہ آج دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، مگر اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے. سرد یہ مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں. ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمند. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ محافظ ختم نبوت اس وقت بھی پہرا دے رہے تھے، آج بھی ان کا سوز، آج بھی ان کا علم، ان کا ہولی ریفلیکشن، ان کا فیضان ہر وقت سپاہیوں کی ہمراہ ہے، اور ہر وقت اس رستے میں نکلنے والوں کے لیے ان کا فیض ایک مرشد کی حیثیت کا کردار ادا کر رہا ہے. اس واسطے اہل سنت و جماعت ہمیں کوئی مایوسی نہیں، ہمیں کسی لحاظ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آستانے جن کے ذروں کے سامنے ستاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، جب ان سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو رب کعبہ کی قسم کل بھی قافلے منزل کو پہنچے تھے تو میرے کارواں سنی تھا، اور آج بھی
قافلے منزل کو پہنچیں گے تو میرے کارواں سنی ہوگا. میں تاجدار گولڈا کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یہ اذان دے رہا ہوں، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایا ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیا لو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. اس واسطے پورے وثوق سے آج کے اس تاریخی سیمینار میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ختم نبوت کا وہ مفہوم جو قرآنی مفہوم ہے، جو ایمانی مفہوم ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے مسلک مہر علی کا ہونا چاہیے. دوسرے لوگوں کے پاس عقیدے کی وہ چادر ہی نہیں ہے کہ جس کے نیچے اس سفر کا وہ آغاز کر سکیں، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ رب کے نبی کو کل کی خبر نہیں معاذ اللہ، وہ ختم نبوت کس منہ سے بیان کریں گے؟ ختم نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب دے کے گئے، ہر بیماری کا علاج کر کے گئے، ہر فتنے سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے اہتمام کر کے گئے. تو جنہیں 15ویں صدی کے مسئلے کا نہ پتا ہو تو پھر 15ویں صدی کے مسئلے کا جواب کیسے دیں گے؟ جنہیں آج کی بیماری کی خبر نہ ہو تو پھر بیماری کا علاج کیسے کریں گے؟ لہذا خاتم النبیین اور ختم نبوت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے فکر مہر علی درکار ہے، جس کے نتیجے میں میں باشگاف لفظوں میں سینہ تان کے ہزار ہاتھ دلائل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت بھی ہر صدی تھی، ہر صدی کا ہر سال تھا، ہر سال کا ہر مہینہ تھا، ہر مہینے کا ہر ہفتہ تھا، ہر ہفتے کا ہر دن تھا، ہر دن کا ہر گھنٹہ تھا، ہر گھنٹے کا ہر منٹ تھا، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ تھا، جسے دیکھ بھی رہے تھے فیض عطا بھی فرما رہے تھے. چونکہ وقت مختصر ہے، میں اپنی گزارشات کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر بخاری شریف سے دلیل پیش کر سکتا ہوں. رب کعبہ کی قسم، اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ربیع الثانی کی 28 تاریخ ہوگی جب میرا مہر علی ایک قادیانی کو نیچا دکھانے کے لیے نکلے گا، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جب وہ جشن بعد میں منایا جائے گا، جتنے جتنے عاشق بیٹھیں گے ہر ایک کا نام بھی سرکار لے رہے تھے اور دیکھ کے فرما رہے تھے، فیض عطا کر رہے تھے. تفصیل میں نہیں جاتا، بخاری شریف میں ہے جس وقت منافقین نے ہمارے نبی علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا تھا، اس کے جواب میں منبر رکھا گیا، حمد اللہ واسنا علیہ ثم قال ما بال اقوام کانوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة الا نباتکم بہ. یہ ختم نبوت کی تقریر تھی، نکرہ تحت النفی ہے، کلمات حسر ہے، اور سیل آف پرافٹ ہڈ کا وہ مکمل ایکسپلینیشن کا انداز ہے. فرما آج سے لے کر قیامت تک کی کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ مجھ سے پوچھو. نماز روزے کی بات نہیں تھی، غیب کی خبروں کی بات تھی. مجھ سے پوچھو قیامت تک کون پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، بیماری سے یا حادثے سے فتنے کتنے ہوں گے، جو چاہو مجھ سے پوچھو. صحابی نے ماضی کا مسئلہ پوچھ لیا اور یہ بتایا کہ اگرچہ آفر آج سے مستقبل کی ہے، مگر ماضی کا پوچھنے پر سرکار نے روکا نہیں کہ کیوں پوچھا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو جواب دے کر بتایا ہے کہ شان رسالت کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے. جو آج سے لے کر قیامت تک کی بتا سکتے ہیں تو پھر ماضی کی بھی بتا سکتے ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ تو بتاتا ہوں کہ فرما لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة الا نباتکم بہ. جو گرامر کا اصول ہے اس کے تحت صحابہ سے کہا جو چاہو قیامت تک مجھ سے پوچھو، ادھار نہیں کروں گا، ابھی سب جواب دے کے جاؤں گا.
اگر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا میں ملک کتنے بنیں گے، سرکار ان کی تعداد بتا دیتے۔ اگر صحابہ پوچھتے ان کے نام کیا ہوں گے، سرکار ان کے نام بتا دیتے۔ تو جب سارے ملکوں کا نام آتا تو پاکستان کا نام بھی ضرور آتا، اور صحابہ پوچھتے محبوب جسے پاکستان کہہ رہے ہو تو اس کے شہروں کا نام بھی لے لو، تو گولڑا شریف کا نام بھی ضرور آتا۔ اور جب صحابہ پوچھتے محبوب جسے گولڑا شریف کہہ رہے ہو فلاں سال میں فلاں تاریخ میں عصر کے وقت جو وہاں بیٹھے ہوں گے ان کا نام بھی بتا دو، تو ہر عاشق کا نام بھی ضرور آتا۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے اس کا مفہوم، یہ ہے بخاری شریف۔ میں سامنے رکھ کے اس استدلال کو یہ بات واضح کر رہا ہوں، پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے۔ آج یہ رونق دیکھ کر میرا دل گواہی دے رہا ہے، پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے، اور پھر سے سنی قوم کا جذبہ جواں ہونے کو ہے۔ پھر سے سنی چاند کا چہرہ عیاں ہونے کو ہے، پھر سے سنی قوم کا جذبہ عیاں ہونے کو ہے۔ رنگ لائی ہے میرے اسلاف کی بیتابیاں، رنگ لائی ہے میرے اسلاف کی بیتابیاں، پھر سے بد عقیدہ طائفہ ذلت نشاں ہونے کو ہے۔ اس بات پر ہی میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے کنز العلماء ڈاکٹر اشرف محمد اشرف آصف جلالی۔ انتہائی عمدہ اور خوبصورت خطاب فرمایا، مسلک حق کا اہل سنت والجماعت کی ترجمانی فرمائی۔